چل پڑا ہے، آخری وقت چل پڑا ہے میرا محمد۔ قرب قیامت کا جو نشانیاں تھی وہ پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہے، اکثر و بیشتر ہو چکا ہے۔ دیکھا جائے گھروں میں اولاد نافرمان، ادنى صديقه واقصى اباه وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتلائی تھی، ادنى صديقه واقصى اباه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے دوست کو قریب کرے گا، باپ کو اپنے سے دور کرے گا۔ ادنى صديقه واقصى اباه، چل پڑا ہے نظام، وہ نشانیاں چل پڑی، دوست کو آج اپنے قریب کر رہا ہے، باپ کو اپنے سے دور کر رہا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ارے گانے بجانے کے حالات عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کے حالات۔ آج دیکھو میرے محترم دوستو، تجھ کو اور مجھ کو اپنا پتہ نہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ارے وہ موبائل وہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کھلا ہے کہ بند ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف تلاوت ہو رہی ہے تو دوسری طرف گانے کی آواز چل رہی ہے، ہم اتنے ہوش میں بھی نہیں ہوتے۔ ٹکراؤ چل رہا ہے، ٹکراؤ چلاتے ہیں ہم، رحمان میں شیطان کا ٹکراؤ چلاتے ہیں۔ خدا را میرے محترم دوستو، ارے اتنے مدہوش بھی نہ بنو، اللہ کے گھر کا اپنا ایک احترام ہے، ایک احترام ہے۔ آج میرے اور آپ کے اندر کہاں احترام رہا؟ احترام تو آج ہندو نے اپنایا، ایک گائے کے سامنے اپنایا، ایک بت کے سامنے اپنایا، ہم نے اللہ کے گھر پہ احترام نہیں اپنایا، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اپنے موبائل سے بھی باخبر نہ رہے تو کہاں کا مسلمانی رہا؟ خدا را میرے محترم دوستو، سب سے بنیادی چیز ادب و احترام۔ ارے جتنا احترام ہوگا اتنا ہی بنے گا، تعلق بنے گا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، عام ہو گیا شراب کا معاملہ، عام ہو گیا۔ دور نظر اسی منڈی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ذمہ دار کی گاڑی آتی ہے، ارے اسی کے سامنے بوتل شراب کا آگے ہو جاتا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے یار اللہ کو؟ ہم مسلمان ہیں۔ خدا را میرے محترم دوستو، یہ کریں گے ہلاکت آئے گی، تباہی آئے گا، بربادی آئے گا، مال ہوگا برکت نہیں ہوگا، مال ہوگا چین سکون نہیں ہوگا، خوشی کی زندگی نہیں ہوگی، راحت نہیں ہوگا، مال کا ڈھیر لگا ہوگا، بے چینی کی کیفیت ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں گے، نظام درم برم ہوگا۔ کیوں اطمینان کس چیز سے آئے گا؟ چین سکون کس چیز سے آئے گا؟ دلی راحت کس چیز سے آئے گی؟ کیا دنیا کے اندر، دنیا میں رہ کر حرام خوری کر کر کے چین سکون آئے گا؟ واللہ کا آئے، واللہ کا آئے، نکلے گا، قسم باللہ جتنا کیا ہوگا اس سے ڈبل نکلے گا۔ یہ بھی یاد رکھو، یہ زندگی دل کلیجہ منہ کو آئے گا، دل کلیجہ منہ کو آئے گا، حرام کمائے گا، یہ سزا نکلے گی، واللہ کا چھوٹ جائے۔ خدا را میرے محترم دوستو، توڑا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ما قل ودل، بہترین عمل، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بہترین عمل کون سا ہے؟ آ جاؤ میرے محترم دوستوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل کس کو فرمایا؟ خیر الاعمال
ما اللہ و دل، بہترین عمل وہ ہے جو توڑا ہو ہمیشہ، توڑا ہو ہمیشہ۔ یہ نہ ہو ایک دن آ کے بس پورا 24 گھنٹے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، اگلے دن دیکھو پھر جو ہے نا حرام خوری پہ تلا ہوا ہے، پھر حرام خوری پہ تلا ہوا ہے۔ خیر الاعمال ما قل و دل، اور کچھ نہیں، صرف 5 وقت نماز کا اہتمام، اور کچھ نہیں، صرف اور صرف 5 وقت نماز کا اہتمام۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والے کے لیے پروردگار اس کا رزق کا مسئلہ حل کر دے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ نماز سے۔ آج ہماری زندگیوں میں بے برکتیاں ہے، کیوں ہے؟ بے چینیاں ہے، کیوں ہے؟ پریشانیاں ہے، کیوں ہے؟ بے سکونی کا عالم ہے، کیوں ہے؟ یہ کیوں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرو، اپنے گریبان میں جا کر دیکھو کہ کیوں ہے؟ میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوں، میں تو پیغمبر کا امتی ہوں، میں تو کتاب اللہ کو ماننے والا ہوں، میں تو رسول اللہ کو ماننے والا ہوں، کیوں پریشانیوں کے سائے بڑھ جا رہے ہیں؟ کیوں؟ خدا را میرے محترم دوستو، اور نہ جاؤ، دور نہ جاؤ، گریبان میں جا کر دیکھو آیا 5 وقت نماز کا اہتمام ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کس حالت میں ہے؟ کس حالت میں ہے؟ نماز کا جنازہ نکالنے کی حالت میں۔ ارے مال کے اندر سکون دیکھنے والوں، آئے تھے تجھ سے اور مجھ سے بڑھ کر مالوں میں آئے تھے، ابھی بھی ہے، قسم باللہ ایک لقمہ نہیں کر سکتے، ایک لقمہ خوف کے مارے، خوف کے مارے۔ شوگر کا مریض، شوگر کا مریض میٹھا نہیں کھاتا، میٹھا نہیں کھاتا، لیکن حرام کے اوپر اثر نہیں کرتا، حرام کھاتا ہے، میٹھا نہیں کھاتا۔ یہ میٹھا شوگر کو نقصان والے کو نقصان دیتا ہے، میرے خیال میں یہ حرام اس کو فائدہ دے گا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ہاں، شوگر سے ہم ڈر رہے ہیں، میٹھے سے ہم ڈر رہے ہیں۔ بلڈ پریشر والا نمک نہیں کھاتا، میرا بلڈ پریشر چڑھے گا۔ ارے جو تو حرام کھا رہا ہے اس سے تیرا جہنم کا ایندھن بڑھے گا، یہ سوچا ہے تو نے کبھی؟ خدا را میرے محترم دوستو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ارے نمک سے ڈرنے والوں، ارے میٹھے سے ڈرنے والوں، حرام سے ڈرنے پہ آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر شوگر سے ڈرو گے، میٹھا کھانے سے ڈرو گے کہ میرا شوگر بڑھے گا، ارے نمک سے ڈرو گے بلڈ پریشر بڑھے گا، تو یاد رکھ حرام کھائے گا تو یاد رکھ جہنم کی آگ بڑھے گی، بڑھے گا۔ ہاں تو کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اگر ایک بندہ چاہتا ہے میری زندگی چین و سکون کا ہو، خوشی کا ہو، راحت کا ہو، گھروں میں محبت کی پیدا ہو، پیار ہو اور آرام ہو، صرف اور صرف 5 وقت نماز کے اہتمام پہ آؤ، 5 وقت نماز کے اکرام پہ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا فرمایا؟ سب سے پہلے پروردگار تیرے دنیا کا رزق کا مسئلہ حل کر دے گا، صرف اور صرف نماز پہ۔ آج ہمارے اندر نماز کہاں رہا؟ نماز کا جنازہ رہا، نماز نہیں نہ رہا۔ ادھر کو آ کے سلام کے ساتھ ایسے دوڑ لگاتے ہیں جیسے کوئی ہمارے پیچھے کوئی ظالم لگا ہو۔ خدا را میرا محترم دوستو، یہاں چین نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا یار؟ ارے زمین کے ٹکڑوں میں بہترین ٹکڑا اللہ کے گھر کا ٹکڑا ہے۔ یہاں تو مومن کو ایسا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، یہاں تو مومن کو ایسا ہونا چاہیے جیسے مچھلی سمندر کے اندر،
کیسے چلتی ہے، ہاں کیسے موج مستی میں اٹھتی ہے چلتی اٹھتی ہے، کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ المؤمنو فی المسجد کالسمک فی الماء، ارے مسلمانوں مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر میں ایسا ہونا چاہیے جیسے مچھلی سمندر کے اندر تیرتی ہے، لیکن آج میرا اور آپ کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ٹکڑے کا یہ دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ میرے اور آپ پر فٹ آ رہا ہے۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، والمنافق فی المسجد، منافق کی مثال مسجد کے اندر کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ پنجرے کے اندر بند ہو، ارے ادھر کو اڑتا ہے ادھر کو اڑتا ہے، کہیں نکلنے کا راستہ نکل جاوے، ارے کہیں دوڑنے کا راستہ نکل آوے، ارے اس نے سلام میرا دوڑو بھاگو۔ مسلمان ہے یہ تو ہم منافق کی مثال ہے۔ ہاں خدا را میرے محترم دوستو باتیں سخت ہے، ہم تو ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جان کر دیکھیں تو صحیح، آیا ایسا ہے کہ نہیں ہے یار، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہاں چین و سکون آئے گا، کہاں دل اطمینان ملے گا؟ ارے پروردگار نے فرمایا الا، ارے دولت کے پیچھے دلوں کا اطمینان دیکھنے والوں، ارے دنیا کے کاروبار کے اندر دلوں کا اطمینان دیکھنے والوں، ارے بینک پر بیلنس کے بڑھانے میں دلوں کا اطمینان دیکھنے والوں، ارے کار کھوٹی میں دلوں کا اطمینان دیکھنے والوں، آؤ الا خبردار۔ کون خبردار کر رہا ہے؟ میرا پروردگار۔ اٹھاؤ قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، جس کتاب اللہ پر تیرا اور میرا ایمان ہے وہی کتاب اللہ تجھ کو پیغام دے رہا ہے، مجھ کو پیغام دے رہا ہے، کائنات کو پیغام دے رہا ہے۔ ارے دنیا کی چیزوں میں دلوں کے اطمینان دیکھنے والوں خبردار، الا بذکر اللہ، الا خبردار، اللہ کے ذکر کے ساتھ پروردگار نے فرمایا میرے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے میرے ذکر کے ساتھ۔ آج ہم گانے سن سن کر، ہاں کیا اطمینان ہم نے حاصل کیا ہے؟ ڈرامے دیکھ دیکھ کر اطمینان ملا، فلمیں دیکھ دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے۔ ہم نے کبھی گھڑی کو دیکھا؟ ڈرامے کے سامنے بیٹھ کر ہم نے کبھی گھڑی کو دیکھا؟ ہاں گانے کے سامنے بیٹھ کر ہم نے کبھی گھڑی کو دیکھا؟ کرکٹ میچ کے سامنے بیٹھ کر ہم نے کبھی گھڑی کو دیکھا؟ اگر دیکھا تو مولوی کے سامنے بیٹھ کر ہم گھڑی کو دیکھتے رہے کہ اب کیا ٹائم ہوا تو کب کیا ٹائم ہوا۔ ہاں ہائے ہائے، اور وہ فلم میں ایک کو مار دیتا ہے دوسرے کو مار دیتا ہے، ادھر سے یہ آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہے، جھوٹ پر دھوکے پر آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا جہنم کا منظر پیش کیا، اس پر تیرا اور میرا ایمانی غیرت جوش نہیں مارتا، تیرا اور میرا ایمانی غیرت فلم کے سامنے جوش مارتا ہے، جھوٹ پر بے ایمانی پر دھوکے پر ہم آنسو ٹپکاتے ہیں، جھوٹ کو دیکھ کر، بے ایمان کو دیکھ کر، دھوکے کو دیکھ کر۔ ارے وہ بنا بنایا ڈرامہ ہوتا ہے، ایک بنا بنایا ڈرامہ، اس کے یار اللہ آمدی آنسو، ہمارے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اس کو ہم نے سچ بنایا۔ آج ہم نے جھوٹ کو سچ بنایا، جو سچ ہے قرآن کی زبانی، جو سچ ہے رسول اللہ کی زبانی، آج ہم نے اس سے جھوٹ بنا دیا، مسخرہ بنا دیا۔ مولوی کبھی مسخرہ اٹھایا، قرآن کبھی توبہ نعوذ باللہ مسخرہ بنایا، رسول اللہ کے فرمان کبھی مسخرہ بنایا۔ آج پورا میڈیا لگا ہوا ہے، علماء کی توہین پر لگا ہوا ہے، آج پورا میڈیا دین اسلام کی توہین پہ لگا ہوا ہے، آج پورا میڈیا رسول اللہ کی تعلیمات کا مسخرہ اٹھانے پہ لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں آخر وقت چل پڑا ہے، اپنی ایمانوں کی حفاظت کرو، مسلمانوں ایمانوں کی حفاظت کرو، آخر وقت چل پڑا ہے، قسم باللہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آخر وقت چل پڑا ہے، اپنی ایمانوں کی حفاظت کرو ورنہ وقت آنے والا ہے
جان نکلے گی، سانس نکلے گا، ایمان نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صبح کو مسلمان شام کو کافر ہوگا، وہ وقت چل پڑا ہے، وہ وقت چل پڑا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 صدیاں پہلے بتلایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ارے قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، ارے قریب ایک زمانہ آنے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 1400 صدیاں پہلے تجھ کو بھی پیغام دیا، مجھ کو بھی پیغام دیا۔ قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ اسلام میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، نام کا مسلمان رہ جائے گا۔ آج ایسا حال ہے کہ نہیں، نام کا مسلمان۔ قرآن میں کیا رہ گیا؟ رسم رہ گیا۔ کیسا رسم رہ گیا؟ ہاں، بچی کے نکاح میں، بچی کی رخصتی میں قرآن اٹھاؤ، ہاں قرآن کے سائے میں۔ ارے قرآن کے عمل کے سائے، عمل کدھر رہا قرآن پر؟ رسم و رواجات کے پیچھے مہندی والی رات الگ، فلانی رات الگ، فلانی رات الگ، ارے وہ خرافات چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور اب قرآن کے سائے میں بچی کی رخصتی ہو رہی ہے۔ ارے قرآن کے سایہ اسی لیے آیا، ہو جاتی ہے، طلباء کو بلاؤ ختم کر ڈالیں۔ ارے یہ قرآن اس لیے آیا، یہ تو زندوں کے لیے آیا، زندوں کو احکامات بتانے آیا، یہ مردوں کے لیے نہیں آیا۔ مردہ اپنے آپ کو اپنے عمل سے بخشوائے گا، زندگی دی ہے پروردگار نے، ارے زندگی میں کھر ڈال کوئی ایسا عمل کہ جس کی بدولت تو خود کو بخشوا دے۔ اب مرنے کے بعد تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، خدا را میرے ہے، ثواب ہے، انکار نہیں ہے، تو نے تو زندگی میں کبھی اس قرآن پر عمل کیا ہی نہیں۔ قرآن تو عمل کے لیے آیا۔ خدا را میرے محترم دوستو، باتیں سخت ہے، مانتا ہوں، ذرا ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں تو صحیح آیا ایسا ہے کہ نہیں۔ ہاں کاروبار کرتے ہیں، وہ قرآن میں دی قسم، وہ قرآن میں دی قسم، وہ کلمے دی میں قسم۔ کیا یہ قرآن، یہ کلمہ، یہ کاروبار کے لیے آیا؟ یہ عمل کے لیے آیا۔ مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ کس عمل کے لیے آیا؟ یہ ایمان والوں کو پروردگار مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے ایمان والوں مجھ سے ڈرو حق تقاتے، جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کون ڈر رہا ہے؟ کس میں ڈر رہا؟ مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ پروردگار نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو ڈرو مجھ سے، وقولوا قولا سدیدا، بات کے اندر سچائی پن پیدا کرو۔ آج ہماری باتوں میں جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، اس کے سوا اور کچھ نہ رہا ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ارے انسانوں مجھ سے ڈرو۔ یہ قرآن زندوں کے لیے آیا، یہ خطاب زندوں کو ہے، ارے یہ انسانوں کا خطاب زندوں کو ہے، یہ ایمان والوں کو خطاب زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردہ تو چلا گیا، لاش بن گیا، ڈیڈ باڈی بن گیا، اٹھاؤ دفناؤ۔ اب اس نے جو زندگی میں کیا، ہاں موت سے پہلے کیا، جو اچھا کیا سامنے آ جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پالے گا جو اس نے زندگی میں کیا ہوگا سامنے پالے گا۔ خدا را میرے محترم دوستو، کیا ہوا آج ہمیں؟ رذیل دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ پروردگار بھی فرمائے گا، تجھ کو میں نے دنیا دار الامتحان بنا دیا تھا، کیا کر کے آیا، کیا لے کر آیا؟ کیا جواب دیں گے میرے محترم دوستو؟ کیا جواب دیں گے؟ ہے میرے پاس جواب، ہے آپ کے پاس جواب۔ ہم ایک نعمت کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس ایک آنکھ کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس ایک زبان کی گویائی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ خدا را میرے محترم دوستو، سوال ہوگا، 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 سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پروردگار فرما رہا ہے ضرور بھی ضرور سوال کروں گا،
ضرور بھی ضرور سوال کروں گا اپنی نعمتوں کے بارے میں، کیا حق ادا کیا، کیا جواب ہوگا؟ خدا را میرے محترم دوستو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اندھیر میرے اور آپ کے ہاں ہے، کیا جواب دیں گے؟ پروردگار نے تو صاف فرما دیا، ارے دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں، ارے دنیا کے اندر دل اطمینان دیکھنے والوں، آ جاؤ آ جاؤ، الا بذکر اللہ، اٹھاؤ قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب سے خالی نہیں، قرآن کو سینے سے لگانا پیار و محبت کا اظہار۔ ارے میرے محترم دوستو، آج معاملہ بگڑا ہوا ہے، نہ قرآن کا ادب رہا، نہ اللہ کے گھر کا ادب رہا، جاتے آتے اس حال میں کہ بس بڑا نمازی آ گیا، جاتے اس حال میں ہے کہ بس لوگوں کے کندھوں کو پھلانتے ہوئے پیچھے ظالم لگے ہوئے۔ خدا را میرے محترم دوستو، مسلمان بنو، وہ مومن بنو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کیا۔ مومن کی مثال مسجد کے اندر مچھلی کی مانند ہے، جیسے مچھلی سمندر کے اندر تیرتی ہے۔ خدا را میرے محترم دوستو، ہم نے صدا نہیں رہنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کون کون صدا رہے گا؟ ہے ہم میں سے کوئی؟ ہم نے صدا نہیں رہنا، ہم نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اللہ کی عدالت میں جانا ہے۔ پروردگار اتنے پیارے انداز سے، اتنے نرم انداز سے، اتنے مشفقانہ انداز سے کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک، یا ایھا الانسان ما غرک، اتنے پیارے انداز میں، قسم باللہ واللہ کا ماں باپ اتنے پیارے انداز سے بات کرے، جتنے نرم، جتنے مشفقانہ انداز سے میرا پروردگار اپنے ایمان والوں کو، اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک، ارے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ بربک الکریم، مجھ کریم ذات سے ایک رات تو کبھی بھوکا نہیں سلایا، ہاں کوئی رات تو کبھی بھوکا نہیں سلایا، کسی چیز سے تو محروم نہیں کیا، نعمتوں کی برساتیں کیا، دولتوں کا انبار لگا دیا، ارے بازوں میں طاقت رکھ دیا، پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھ دیا، زبان میں گویائی کی طاقت رکھ دیا، کانوں میں سننے کی طاقت رکھ دیا، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھ دیا، زبان میں گویائی کی طاقت رکھ دیا، دل میں دھڑکنے کی طاقت رکھ دیا، دماغ میں سوچنے کی طاقت رکھ دیا، نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا؟ میری اس ایک آنکھ کی قیمت کو دیکھو، کوئی ادا کر سکتا ہے؟ ایک گردے کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ ایک کان کے پردے کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک، ارے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ بربک الکریم، مجھ کریم ذات سے، مجھ رحیم ذات سے، میں تو وہ ذات ہوں، تجھ کو تو ماں باپ کے پیٹ میں رکھا، تجھ کو کھلاتا رہا، تجھ کو پلاتا رہا، تیری نشوونما کرتا رہا، تیرا خیال کرتا رہا، وہ چھوٹی سی دنیا سے نکال کر بڑے دنیا کے اندر لے لایا، ارے تیرے لیے ماں کے تنوں سے دودھ کا چشمہ جاری کیا، تیرا نظام چلاتا رہا، چلاتا رہا، چلاتا رہا، نعمتوں کی برساتیں کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، آج تو اپنے زور پہ آیا، آج تو کہتا ہے کہ میں ہوں۔ یا ایھا الانسان، ارے انسان، ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا؟ بربک الکریم، مجھ کریم ذات ہے، الذی خلقک، میں وہ ذات ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، برابر کر دیا، تیرے اس ناک کو پیچھے نہیں لگایا، تیرے اس کان کو نیچے نہیں لگایا، تیرے اس منہ کو پیچھے نہیں لگایا، ارے تیرے ہاتھوں کو نیچے نہیں لگایا، تیرے ٹانگوں کو اوپر نہیں لگایا، فسواک فعدلک، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، ارے جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دیا، ما غرک، پھر کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا؟ اے مسلمانوں،
دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے خالق سے تعلق کو توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کامیابی چاہتے ہو، آ جاؤ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، 5 وقت نماز کے اہتمام پہ آؤ۔ رسول اللہ کی زبانی، پروردگار نے بطور زبان رسول اللہ کا کیا فرمایا؟ جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا، نماز کا اکرام کرے گا، پروردگار سب سے پہلے اس کے لیے رزق کا مسئلہ حل کر دے گا۔ سب سے پہلے رزق کا مسئلہ حل چاہتے ہو؟ کون کون اپنے رزق کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پیچھے والے نہیں چاہتے، میرے خیال میں پیچھے والے سارے مالدار ہیں۔ ہاں، اگر چاہتے ہو اپنے لیے رزق کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ۔ رسول اللہ کی زبانی ہے، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پہلا مسئلہ پروردگار جو حل کرے گا 5 وقت نماز کے اہتمام سے، 5 وقت نماز کے اکرام سے، جو رزق کا مسئلہ ہے وہ حل کر دے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو حل ہوگا وہ کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ قبر کا مسئلہ، قبر کے عذاب سے بچا دیا جائے گا۔ واہ یار واہ! ہاں، قبر کا مسئلہ بھی حل، دنیا کا مسئلہ بھی حل، قبر کا مسئلہ بھی حل، آگے اور مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اگلے جمعہ بیان ہوگا۔ پروردگار اسی پر ہم سب کو سمجھنے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ساتھی بیٹھ جائے، اذان